تو آج ضرورت اس امر کی ہے لوگوں تک ان دنوں کی فضیلت کو پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے بعض مخلوقات کو دوسری مخلوقات پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یخلق ما یشاء و یختار، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ نبیوں رسولوں میں سے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں اور رسولوں کا امام اور سردار بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مہینے بنائے ہیں، دن بنائے ہیں، راتیں بنائی ہیں، تو مہینوں، دنوں، راتوں میں سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں فضیلت اور عظمت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ فجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ مہینہ جو شروع ہوا چاہتا ہے 2-3 دن باقی ہیں، تو اس کی 10 راتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ عربوں کا عمومی انداز ہے بات کرنے کا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ 10 راتیں ہوں تو 10 دن بھی ساتھ ہی ہوتے۔ ہم 10 دن کہتے ہیں تو 10 راتیں ساتھ ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اَن یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کر لے 3 راتوں سے زیادہ۔ تو نبی علیہ السلام نے راتوں کا لفظ استعمال کیا ہے، ظاہر اس سے دن ہی مراد ہے، تو 3 راتیں کہہ لیں یا 3 دن ایک ہی بات ہے۔ تو قرآن نے کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو یہ اسلامی کیلنڈر کا جو آخری مہینہ ہے ذوالحجہ، اس کے پہلے 10 دن جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ اور جب کسی چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے تو اس کے 2 بڑے مقصد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس چیز کی قسم اٹھائی جائے اس کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ قسم اٹھانے کے بعد جس چیز کا ذکر ہوگا وہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، تو ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ برصغیر پاک و ہند میں جتنی فضیلت رمضان المبارک کی بیان کی جاتی ہے، اتنی فضیلت ان 10 دنوں کی یا 10 راتوں کی بیان نہیں کی جاتی، اس لیے عام طور پر پبلک اس سے اویئر نہیں ہے، حالانکہ ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ تو قرآن کا ایک ریفرنس آپ نے سنا، اسی طرح قرآن مجید میں ہے فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو معلوم دنوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ لیکن جب ان 10 دنوں کو ذکر کے لیے خاص کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام میں ذکر کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحج میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا، کہ دنیا کے افضل ترین دن جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ افضل ایام الدنیا، صحیح روایت ہے، فرمایا ایام العشر، یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، دنیا کے افضل ترین دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل منہا فی ہذہ، یعنی ان دنوں میں جتنا ثواب ملتا ہے عمل کا، دوسرے دنوں میں اتنا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ لوگوں نے پوچھا ولل جہاد، کہ کیا جہاد کا بھی اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ان دنوں میں نیک اعمال کا ثواب ہے؟ تو فرمایا ولل جہاد، کہ جہاد کا بھی اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب ان دنوں میں
نیک اعمال کرنے کا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ ہاں ایک چیز آپ نے فرما دی، الا رجل یخاطر بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء۔ ہاں وہ مجاہد افضل ہے جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے، اپنی جان کو بھی اپنے مال کو بھی، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پہنچ جاتا ہے اور واپس کچھ بھی لے کے نہیں آتا، یعنی مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور جان بھی۔ مطلب یہ کہ اس کا تو مقابلہ نہیں ہے، لیکن ویسے عمومی طور پر جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہیں دیگر نیک اعمال ان دنوں کے اندر۔ یہ اتنے عظیم دن ہیں۔ لیکن ایک چیز یہاں پر میں کلیئر کر دوں کہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، آپ جانتے ہیں اس کے بھی بڑی فضیلت ہے۔ آخری عشرہ رمضان المبارک کا جس میں طاق آتے ہیں، لیلۃ القدر ہے، اور خاص اہتمام فرماتے تھے نبی علیہ السلام عبادت کا ان دنوں کے اندر۔ تو کیا رمضان المبارک کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذو الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے؟ تو بڑے بڑے ائمہ دین نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بھی ذو الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز تو پہلے موجود ہے، ان دنوں میں حج بھی آتا ہے جو سال میں باقی دنوں میں نہیں آتا، اور پھر روزے رکھنے کا بھی حکم ہے۔ پہلے 9 دن روزے نبی علیہ السلام رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فی عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اتنے لوگوں کو کسی اور دن میں جہنم سے آزاد نہیں فرماتے ہیں جتنا کہ حج والے دن لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ اس دن یعنی حج والے دن، یوم عرفات والے دن، اللہ بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر قریب ہوتا ہے، اور ظاہر ہے یہ قریب ہونا اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ ہم اس کی کیفیت نہیں بتا سکتے ہیں یا نہیں جان سکتے ہیں، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا، ہمارا اللہ کی اس صفت پر ایمان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر قریب ہوتا ہے یعنی حج والے دن، اور پھر ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ دیکھو میرے بندے، میرے یہ بندے جو آج میدان عرفات میں جمع ہیں، ما اراد ہؤلاء، فرشتوں کے سامنے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے یہ بندے جو میدان عرفات میں جمع ہیں یہ کیا چاہتے ہیں۔ یہاں یہ بھی دیکھ لینا کہ رب تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے یہ کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ آپ اسے زمین میں کیوں بنائیں گے؟ خون بہائے گا زمین کے اندر، فساد برپا کرے گا۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ آج یہ موقع ہے کہ اللہ پوچھتے ہیں ما اراد ہؤلاء، یہ میدان عرفات میں جمع ہونے والے میرے بندے یہ کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ اپنی بخشش چاہتے ہیں، ظاہر ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ یہ مقام ہے 9 ذو الحجہ کا۔ ایک اور چیز جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ان دنوں کے حوالے سے، یوم النحر جو قربانی والا دن ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ، اللہ کے نزدیک عظیم ترین دن ہے یوم النحر، یعنی عید کا دن جس دن ہم قربانیاں کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن یوم النحر، اعظم الایام عند اللہ،
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اور اس کے بعد ہے یوم القر، پہلے یوم النحر اور پھر یوم القر، اور یوم القر سے مراد 11 ذو الحجہ ہے۔ تو گویا کہ ان 10 دنوں کے علاوہ 11 ذو الحجہ کی فضیلت بھی آ گئی کہ وہ بھی افضل ترین دنوں میں سے ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یوم عرفات سب سے بڑا رکن حج کا وقوف عرفہ، اور 11 ذو الحجہ 12 ذو الحجہ، ان 2 دنوں میں حاجیوں نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، یہ لازمی ہیں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، لیکن اگر 13 کی کنکریاں بھی کوئی ساتھ مار لے تو بھی فضیلت والا کام ہے، اور یہ دن حج کی مناسبت سے بھی فضیلت اور یہ مقام رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان دنوں کی عظمت اور فضیلت بیان کی ہے، تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان دنوں کی وہ فضیلت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کے ارشاد اور فرمان میں بیان ہوئی ہے، جس عظمت کو ائمہ دین نے اجاگر کیا ہے، شارح حدیث نے بیان کیا ہے، لوگوں تک ان دنوں کی فضیلت کو پہنچایا جائے۔ آج میڈیا کا دور ہے، یہ کیمرہ میری بات کو پوری دنیا میں پہنچا رہا ہے، اور اس کو اب ظاہر عام کرنے کی ضرورت ہے۔